حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، آسمان اور زمین کے رب، ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالنے والے، تورات، انجیل اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے، میں تیرا پناہ چاہتا ہوں زمین پر رہنے والی مخلوق، ہر مخلوق کی شر و فساد سے، جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور تو ہی سب سے آخر، تیرا بعد کوئی نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرا اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے بڑا کوئی چیز نہیں۔ میرا قرض ادا کر دے اور فقیری و مسکینیت سے مجھے آزاد کر دے، آسودہ حال بنا دے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3873۔ حضرت اس حدیث کا فوائد یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر ایمان لانا واجب ہے کہ وہ اول، آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ اس حدیث میں اول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجل سے ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور نہ ہی اس کے ذات سے پہلے کسی چیز کا وجود ہے، چنانچہ صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ اور اس حدیث میں آخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدا تک ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اس کی ذات باقی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی۔ اور اس حدیث میں ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب اور ہر چیز بلند و برتر ہے، لہذا اس کی اوپر اعلیٰ و بالا کوئی چیز نہیں۔ اور اس حدیث میں باطن کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کسی چیز کے ساتھ کوئی منفرد نہیں، اور اللہ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں، لہذا او ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور صفات باری تعالیٰ جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، انہیں ہو بہو ایسے ہی باقی رکھنا واجب ہے۔ ہاں، وضاحت اور افہام و تفہیم کی عرض سے اس کی دوسرا زبان میں معنی و مطلب بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس دعا کو یاد کرنا بہتر ہے اور سونے سے پہلے اس کی پڑھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔